صفا اور مروہ جو پہاڑ ہیں ان کی عظمت کا بیان ہے اس میں، اور ان سے متعلق جو مسلمانوں کا ایک ڈاؤٹ تھا ان کو سیٹسفائی کیا گیا ہے۔ بے شک الصفا والمروہ اور مروہ من سے شعائر اللہ نشانیوں میں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ فمن پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، آوی یا اعتمر عمرہ کرے، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہ ان پر، ان کے یطوفا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا تشدید ہے، اس کو دھیان سے پڑھیے گا، یطوفا ہو جائے گا، وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، ادھر ڈبل تشدید ہے ادھر سنگل تشدید ہے، خیرن کوئی نیکی، فإنہ تو بے شک اللہ شاکر قدردان ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان آیات کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طواف مطلب سعی کرنے کی بات، یہ سعی مطلب چکر لگانے میں، سعی کرنا کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اور سعی کرنے میں مطلب چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ سب سے پہلا دیکھیں صفا، پہاڑی کا نام ہے، ایک مشہور پہاڑی کا نام ہے جو مکہ معظمہ میں مسجد حرام کے پاس واقع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہے المرواتا، تو خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کے قریب ہی ایک اور پہاڑی ہے جس کو صفا کہتے ہیں، تو صفا ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لی۔ حج اور عمرہ کے لیے طواف کعبہ کے بعد جب طواف کر لیتے ہیں حج اور عمرہ کے لوگ، تو طواف کعبہ کے بعد ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یعنی 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں پہاڑیاں تقریباً ہموار ہو چکی ہیں، ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے، ان کے معمولی سے آثار باقی ہیں جس سے یہ نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے۔ جہاں تک شعائری کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو ہے بیسیکلی علامت کے معنی، سمبل کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یہاں مراد عبادت کا طریقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ سمبل کا میننگ دے رہی ہوتی ہے شعائر، ٹھیک ہے، اور یہاں مراد بیسیکلی کیا لیا گیا ہے اس آیت میں، عبادت کا میتھڈ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے۔ پھر آپ کے سامنے آ جاتا ہے حج، جیم سے حج کرنے سے، تو لغت میں بیسیکلی جو حج ہے قصد کرنے کو کہتے ہیں، ایک ارادہ جب ایک انسان باندھ لیتا ہے تو قصد کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور مخصوص افعال ہوتے ہیں، افعال جن کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک اپنے مائنڈ میں رکھ لینا کہ وہاں پہنچنا ہے، اور افعال مخصوصہ اسپیسیفائڈ کام کرنا جو ہے، ادا کرنا مخصوص ریچولز کو، وہ کہتے ہیں حج کو۔ اعتمرا، عین میم را سے، عمرہ کرنے سے، اور اس میں کیا ہے، اس مطلب کوئی عمرہ کرے تو اس کے حوالے سے جو ہے یہ بات کی جا رہی۔ اب آگے عمرہ بیسیکلی اس کے لفظی معنی تو زیارت کے ہوتے ہیں عمرہ میں، اور شرعی اصطلاح میں مسجد حرام کی حاضری، طواف اور سعی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی عمرہ جو ہے اس کے اگر آپ لفظی معنی دیکھیں نا، اوپر سے جو معنی ہوتے ہیں اس کے لفظی، تو وہ کیا ہوتے ہیں، زیارت کے ہیں، اور اگر آپ شرعی پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں تو شرعی اصطلاح میں مسجد حرام کی حاضری مطلب کہ وہاں پہنچنا، وہاں جانا، پھر اس کے بعد طواف کرنا، اس کے بعد آپ 2 نفل ادا کرتے ہیں طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس، اور اس کے بعد جا کے آپ صفا اور مروہ کی جو ہے سعی کہتے ہیں،
وہ بھی 7 چکر ہوتے ہیں. 7 ہی چکر طواف کے ہوتے ہیں اور 7 ہی چکر سعی کے ہوتے ہیں. اب اس کے شان نزول کو ذرا سمجھ لیجئے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں. امام بخاری نے حضرت عاصم علیہ السلام کی جو ہے وہ روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفا و مروہ کی سعی کے بارے میں پوچھا. ٹھیک ہے جی. امام بخاری نے حضرت عاصم سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفا و مروہ کی سعی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اسلام سے پہلے اس سعی کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے. جب اسلام آیا تو ہم نے سعی چھوڑ دی. اس پر آیت ان صفا، یہ والی جو آیت ہے آپ کے سامنے، یہ نازل ہوئی. تو اس میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جناح سے بیہم، بس اس پر کچھ گناہ نہیں کہ طواف کریں. معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ سعی واجب نہیں، یہ ان کا خیال تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بھتیجے تم نے کیسی بات کہی، اگر آیت کا مطلب یہ ہوتا جو تم نے بیان کیا ہے تو قرآن کی عبارت میں مطلب اس طرح سے ہوتی کہ فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، یا پھر اس کے آپ کچھ بدل جاتے. تو ان کا طواف نہ کرنے سے کچھ غلطی کہ آج تو انصار کے بارے میں ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کے حال سے متعلق نازل ہوئی تھی. تو اس واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ بیسیکلی انصار جو ہے وہ منات بت کی عبادت کرتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو صفا و مروہ کے درمیان طواف کرنے سے ان کو کراہت محسوس ہوئی. اس لیے مطلب طواف کرنا صفا مروہ کے درمیان آپ کنفیوز نہ ہو. صفا اور مروہ کے درمیان بیسیکلی سعی ہوتی ہے، 7 راؤنڈز ہوتے ہیں. راؤنڈ ادھر بھی 7 ہے ادھر بھی 7 ہے. اس لیے جو ہے اہل علم اس طرح سے بیان کر دیا کرتے ہیں. تو جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے سے ان کو کیا ہوتی تھی؟ کراہت محسوس ہوتی تھی. اس لیے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام سے پہلے صفا و مروہ کی سعی کیا کرتے تھے، اس لیے اب اس سعی سے طبیعت میں کیا ہوتی ہے؟ تنگی معلوم ہوتی ہے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی. اسی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیاطین رات بھر ان کے درمیان گھومتے رہتے تھے. اسلام کے بعد لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے طواف کے بارے میں دریافت کیا تو یہ آیت اتری. تو یہ سارا جو ہے آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ پس منظر میں نے بتا دیا، اس کا شان نزول. صفا اور مروہ کا جو یہ سعی کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے شرعی احکامات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے سکھائے تھے. سب سے پہلے حضرت حاجرہ نے خوراک اور پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے. یہی سعی کی اصل ہے. اگر آپ اسے اوریجن میں جائیں تو یہ اس کی اصل ہے. واقعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے. جب حضرت حاجرہ کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بچے کی جان پر آبری، تب انہوں نے نہایت بے قراری سے، بے بسی، ڈر اور خوف اور اضطراب کے ساتھ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں جو 7 چکر لگائے تاکہ کہیں پانی نظر آ جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا یہ فعل اس قدر محبوب ہوا کہ اس کو حج کے مناسک میں شامل کر دیا گیا. جو شخص حج بیت اللہ یا عمرہ کا ارادہ کرے اس پر صفا اور مروہ کی سعی اور طواف میں کچھ گناہ نہیں. تم کافروں کی مشابہت سے شبہ میں کیا کرو؟ مت پڑو. صفا اور مروہ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور ان کا طواف سراسر خیر اور عبادت ہے
اور جو شخص کوئی خیر اور نیکی شوق اور رغبت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتا ہے؟ قدر فرماتا ہے اور اس کو اس کی نیت و اخلاص کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی جو ہے بریف جو تھی چیز اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ ساری میں نے رکھ دی ہے۔ اب میں آپ کو پوری آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہوں انشاءاللہ۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ، یعنی صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ماؤنٹینز ہیں، جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، سام اراؤنڈ چلے جاتے ہیں۔ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی دین کی ظاہری علامتیں ہیں۔ تو شعائر اللہ سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ رب العزت کا فرمان اس میں ملتا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 کا مفہوم، اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو شعائر کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے جو ہر مومن پر فرض ہے۔ اس سے مراد عبادت کی جگہیں بھی ہیں۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنا یعنی سعی کرنا فرض اور حج اور عمرے کا لازمی رکن ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ فرض ہے یہ، دوسرا پھر حج اور عمرے کا یہ لازمی رکن ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مناسک حج و عمرہ میں سے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ طریقہ رائج تھا۔ تو دور جاہلیت میں صفا پر میں نے آپ کو بتا دیا بت تھے، اور کچھ کے نزدیک اصاف اور مروہ پر جو نائلہ نامی بت کو رکھا گیا تھا۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بارے میں پھر لوگوں کو شک ہوا تھا کہیں یہ زمانہ شرک کی ایجاد تو نہیں ہے، لہٰذا یہ واضح کر دیا گیا کہ ان مقامات کا تقدس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اب شعائر اللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا شعائر اللہ ان کو، تو یہ مقامات خلوص و ایمان کے لیے بے پناہ جذبات پیدا کرنے میں معاون ہیں، مددگار ہیں۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کے شعائر اس لیے کہا کہ ہم مناسک کی روحانیت کو فراموش نہ کریں اور صرف ظاہری رسم کو صحیح نہ سمجھیں بلکہ اس کی روحانیت اور اثر کو برقرار رکھیں۔ پھر آپ کے سامنے جو پورشن آ جاتا ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ سے لے کر بِهِمَا تک، اب اس کو انشاءاللہ میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا کیا کرے، طواف کرے۔ تو طواف سے مراد کیا ہے؟ 7 راؤنڈز لینا ہے۔ تو سیدنا عروہ کے حوالے سے جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میں نے بتا دیا، پھر بھی ایک دفعہ دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ تو انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی سعی نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہمیں بیان ملتا ہے، انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں، جیسا کہ تمہارا خیال ہے اگر مسئلہ یہی ہوتا تو پھر واقعی ان کی سعی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ تھا۔ لیکن یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار جو ہے منات بت کے نام سے احرام باندھتے تھے۔ یہ بت جو ہے مقام قدید میں رکھا ہوا تھا، اور انصار جو ہے صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو انہوں نے سعی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ اس کے آگے ہمیں بخاری کا جو ریفرنس ملتا ہے وہ 4495 ہے۔ پھر میں نے عاصم بن سلیمان والی جو ہے وہ بھی آپ کے آگے بیان کر دی۔ انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صفا اور مروہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے ہیں اس کام کو، تو جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے کیا رک گئے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ان الصفا والمروہ۔ تو
اور बिहिमा तक यानी बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से हैं, बस इनकी सई करने में हज और उम्रा के दरमियान कोई गुनाह नहीं है। और ये 4496 में हमें मिलता है। पिछली जो है आपके पास रेफरेंस है वो पिछली हदीस का, उससे नेक्स्ट वाली का ये है, क्योंकि उसी बात को एक्सटेंड करके एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो लिहाजा खुलासा क्या निकलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सई फर्ज कर दी है, लिहाजा सई करो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा जो आखिरी उनका खुतबा था उसमें फरमाया था, मुझसे मनासिक हज सीख लो और इनमें सई भी दाखिल है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा से शुरू किया और कहा, नब्दा बिमा बदा अल्लाह बिही, मतलब कि नब्दा मैं शुरू करता हूँ, बिमा बदा अल्लाह बिही कि जहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या है शुरू किया, यानी तुम शुरू करो इससे जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू किया, यानी सफ़ा से चलकर क्या जाओ, मरवा की तरफ जाओ। तो ये जो हमें नरेशन मिलती है, मफ़हूम इसका यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा से शुरू किया और कहा कि तुम शुरू करो इससे जिसे अल्लाह ताला ने शुरू किया, यानी सफ़ा से चलकर मरवा जाओ। ये इसका खुलासा है पूरी बात का। तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि सफ़ा और मरवा के दरमियान तवाफ मतलब 7 राउंड जो हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए किसी के लिए इसको छोड़ना जायज़ नहीं है। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो साई है या से तवाफ, क्योंकि 7 राउंड्स है दोनों ही जगह, तो दोनों ही वर्ड्स हमें मिलते हैं। तो चूंकि हदीस में इस तरह से मेंशन है, तो फिर मैं ऐसे ही उसको लेके चल रही हूँ कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि सफ़ा और मरवा के दरमियान तवाफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए किसी के लिए इसको छोड़ देना जायज़ नहीं है। और इसमें हमें पीछे बुखारी का रेफरेंस मिलता है 1643। फिर आगे है वमन ततव्वा खैरन, और जो कोई शौक से कोई भलाई करे, यहाँ इससे मुराद क्या है, सई है। जब शौक से अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उनके इस जज्बे की कदर करता है। तो हकीकत यह है कि अल्लाह ताला को दिली जज्बों और शौक का खूब इल्म है। जो कोई अल्लाह ताला के लिए इखलास के साथ कोई भलाई करता है, यानी कोई भी अमल, चाहे वो नमाज है, रोज़ा है, सिला रहमी है, तो ये उसके लिए बेहतर है। तो जो कोई जितनी ज़्यादा अताअत करता है उतनी ज़्यादा उसके लिए क्या है, दर्जात में इजाफा होता है। तो नेकियों पर भलाइयों की कैद बताई गई है कि ये दलील है। तो जो कोई फिर इस तरह से बेदात का मुर्तकिब होता है वो उसके लिए क्या है, शर बन जाती है। फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम, अल्लाह ताला ने भलाई के लिए इंसान का सीना खुल जाने से, जिसकी वजह से इंसान को क्या खुशी नसीब होती है, अपने शाकिर और अलीम होने का शऊर दिलाया है कि अल्लाह ताला ने भलाई के लिए जब इंसान का सीना खुल जाता है, वसी हो जाता है, वो अच्छी और नेक चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को क्या खुशी नसीब होती है। तो अपने शाकिर और अलीम होने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शऊर दिलाया है, कॉन्शियस किया है। अगर इंसान खुशी से नेकी करे तो अल्लाह ताला के इल्म में खुशी भी है और नेकी भी, और फिर अल्लाह ताला से बढ़कर कोई कदरदार नहीं, क्योंकि वो भलाइयों पर कसीर अजर अता फरमाता है, बिगेस्ट रिवॉर्ड्स। तो अशाकिर हो या अशकूर हो, उस हस्ती को कहते हैं जो बंदों के थोड़े से अमल को भी, कलील अमल को भी कबूल कर लेती है। ठीक है, तो जो बंदों के थोड़े अमल को भी कबूल कर लेती है और उस पर बहुत बड़ा रिवॉर्ड अता फरमाती है। अमल चाहे छोटा हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलता है। जब बंदा अल्लाह ताला के अहकामात जो है उनको पूरा करता है, उसकी अताअत करता है, तो अपने बंदे की फिर क्या करता है, मदद भी करता है। उसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदह फना करता है, तो अल्लाह ताला उसको ये बदला देता है कि वो उसके कल्ब को नूर और ईमान से लबरेज कर देता है।
اور اس کے بدن میں قوت اور نشاط، مطلب قوت ہوتا ہے پاور کا ہونا، نشاط ہوتا ہے ایکٹیونیس ہونا. تو اس کے سارے اعمال میں، اس کے احوال میں جو حال احوال ہوتے ہیں اس میں کیا ہے؟ برکت اور نشو و نما. ایک تو بلیسنگ فیل ہونے لگ جاتی ہیں، برکت، اور دوسری چیز ہے کہ گروتھ کا ہونا، نشو و نما کا ہونا فیل ہوتا ہے، اور اس کے اعمال میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ مزید اعمال کرنے کی اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے. تو پھر یہ بندہ مومن جو ہے آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوگا تو وہاں اسے وافر اور کامل ثواب ملے گا. ایک تو وافر مطلب بہت زیادہ، اور کامل ایسا جس میں کسی لحاظ سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. تو یہ ساری کی ساری جزائیں دنیا میں بھی ملے گی اس کو، اور اس کے آخرت کے ثواب میں بھی اس کے لیے کوئی کمی نہیں کریں گی. اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے لیے یہ قدردانی ہے ایک طرح سے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عوض سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہم نے پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھاگ کر اس کی طرف بڑھتا ہے. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا منافع سے یا پروفٹ سے اس کو جو ہے وہ ریوارڈز یا پروفٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. اور باوجود یہ کہ بندوں کے اعمال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان ہے، وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ کون اپنی نیت، ایمان اور تقوی کا جو ہے تقوی کے لحاظ سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کون اپنی نیت، ایمان اور تقوی کے مطابق کامل ثواب کا مستحق ہے، مطلب کہ اسے کامل ثواب کا ریوارڈ ملے گا. اس کی نیت کیسی ہے، کیسا ایمان ہے اس کے دل میں، اور تقوی کتنا ہے. اور کون اس ثواب کا حقدار نہیں. ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نیت، ایمان اور تقوی کے مطابق کامل ثواب کا مستحق کون ہے، اور کون اس ثواب کا مستحق نہیں ہے یا حقدار نہیں. تو وہ بندوں کے اعمال کا خوب علم رکھتا ہے، بس وہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی نیتوں کے مطابق جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم بھی اور وہ حکیم بھی ہے، ان تمام اعمال کا وہ اللہ کے ہاں ثواب پائیں گے.